السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بصرہ میں ایک حافظ قرآن رہتے تھے جن کا نام ابو عمرو تھا۔ یہ لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز ایک بے داڑھی موچھ کا خوبصورت جوان لڑکا ان کے پاس آیا اور اس لڑکے نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، مجھے قرآن پڑھنا سکھائیے۔ ابو عمرو نے اس لڑکے کی طرف جب دیکھا تو خوبصورت لڑکا تھا۔ ابو عمرو کے نفس نے شرارت کی اور انہوں نے خیانت کی نظر سے اس لڑکے کی طرف جو دیکھا تو اس کی پاداش میں انہیں سارا قرآن بھول گیا، یعنی وہ قرآن کے حافظ تھے، ان کے سینے سے پورا قرآن نکل گیا۔ ابو عمرو بڑے گھبرائے اور پریشانی کے عالم میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کر کے طالب دعا ہوئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو عمرو، حج کا زمانہ قریب ہے، جاؤ جا کر حج کر لو، اور جب حج کر چکو، حج سے فارغ ہو جاؤ تو مسجد خیف میں جانا، وہاں تمہیں ایک بوڑھے شخص، ایک بزرگ ملیں گے جو محراب میں بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کے وقت ضائع نہ کرنا، یعنی اگر وہ عبادت میں ذکر و اذکار میں مشغول ہوں تو خلل نہ ڈالنا بلکہ انتظار کرنا، جب وہ فارغ ہو جائیں ذکر و اذکار سے اس وقت اپنی عرض پیش کرنا اور دعا کے لیے ان سے کہنا۔ ابو عمرو نے ایسا ہی کیا اور حج کے لیے گئے۔ حج سے فارغ ہو کر مسجد خیف میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ محراب میں واقعی ایک ذی شوکت، نورانی اور پرجلال بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ارد گرد بہت سے انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی یعنی ابو عمرو بھی ان آدمیوں میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک اور بزرگ سفید اور پاکیزہ لباس پہنے وہاں آئے۔ لوگ ان کے سامنے گئے اور سلام کیا۔ ان آنے والے بزرگ کی تعظیم کی اور ادب اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، انہیں سلام کیا، مصافحہ کیا اور پھر بیٹھ گئے۔ اور پھر وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بزرگ اور وہ آنے والے بزرگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ باتوں سے فارغ ہوئے اور جب عصر کا نماز کا وقت قریب آیا تو وہ آنے والے بزرگ چلے گئے، اور جو دوسرے لوگ مسجد میں ان بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان آنے والے بزرگ کے ساتھ چلے گئے، اور جو مسجد میں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تنہا وہاں رہ گئے۔ اب ابو عمرو آگے بڑھے اور ان بزرگ کو سلام کیا اور پھر ان کے پاس بیٹھ گئے اور اپنا سارا واقعہ، اپنا قصہ، اپنی فریاد، اپنی مصیبت بیان کی اور روتے ہوئے عرض کیا کہ میری فریاد کو پہنچیے اور میری چھینی ہوئی دولت یعنی حفظ قرآن مجھے واپس دلائیے۔ وہ بوڑھے بزرگ غمناک ہوئے اور پھر انہوں نے آسمان کی طرف نظر کی۔ ابھی انہوں نے نظر نیچے نہ کی تھی کہ ابو عمرو کو پورا قرآن کشف ہو گیا اور وہ پورا قرآن ان کے سینے میں آ گیا اور انہیں قرآن پھر حفظ ہو گیا۔ اب ابو عمرو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے اور ان کے قدموں میں گر گئے اور ان بوڑھے بزرگ کے قدموں میں گر کر شکر ادا کیا۔ اس پر ان بوڑھے بزرگ نے کہا کہ اے ابو عمرو، تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا تھا؟ ابو عمرو نے جواب دیا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا پتہ مجھے دیا ہے۔ اس پر وہ بزرگ بولے کہ حسن بصری نے ہمیں رسوا کیا ہے اور ہمارا پردہ فاش کیا ہے، اب ہم اس کو رسوا کریں گے اور اس کا پردہ فاش کریں گے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا کہ تم نے اس بزرگ کو دیکھا تھا جو ظہر کی نماز کے بعد یہاں آئے تھے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا، ان کی تعظیم کی تھی اور ان سے باتیں کی تھیں ہم نے، اور جو سب سے پہلے چلے گئے تھے؟ ابو عمرو نے کہا کہ ہاں، میں نے دیکھا تھا، وہ آئے تھے۔ فرمایا کہ وہ حسن بصری ہی تھے، ہر روز وہ نماز ظہر بصرہ میں پڑھ کر یہاں آتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرتے ہیں، اور دوسری نماز یعنی نماز عصر کے وقت پھر بصرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ان بزرگ نے کہ جس کا امام حسن بصری جیسا ہو اس کو ہماری دعا کی کیا حاجت ہو سکتی ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ مشکل کے وقت بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے سے اور بزرگوں کی دعا سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بد نگاہی سے، بری نظر سے بڑی بڑی آفتیں نازل ہو جاتی ہیں اور علم دین بھی سلب ہو جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنے کمالات کو چھپاتے ہیں، جس طرح سے کہ ان بزرگ نے اپنے بارے میں فرمایا تھا، اور باوجود اعلیٰ شان کے تواضع اختیار کرتے ہیں۔ انہیں اپنی بڑائی کا خیال تک نہیں آتا، بلکہ وہ دوسرے بزرگوں کو ہی بڑا سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سینکڑوں میل کا سفر یہ اللہ والے پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ پھر جو لوگ 1 میل تک کا بھی سفر نہ کر سکتے ہوں، وہ ان پاک لوگوں کے مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست شمعون رہتا تھا۔ شمعون اس کا نام تھا اور یہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ وہ ایک بار بیمار پڑ گیا اور قریب المرگ ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ کے دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پرستش کی ہے، اب دین اسلام کو بھی آزما، شاید خدا تجھ پر رحم فرمائے۔ اس پر اس آتش پرست نے شمعون نے کہا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر فرمایا کہ دیکھ، تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی اور میں نے 1 روز بھی اس آگ کو نہیں پوجا۔ اب میں اور تم دونوں آگ میں اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس کا پجاری ہے اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں اس لیے وہ مجھے جلا دے۔ اور پھر حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو لو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک آگ میں ڈالے رکھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اپنا ہاتھ اس آگ سے نکالا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا، بالکل ویسا ہی سلامت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون وہ آتش پرست بے قرار ہو گیا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا وہ کہ اب تک پوری 70 برس تک میں نے اس آگ کی پوجا کی اور اب چند سانس باقی ہیں، تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا فوراً راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش معاف فرما دے گا۔ شمعون نے کہا کہ اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالی مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وقت اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا، تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ اقرار نامہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت اس نے پڑھا اور کچھ ہی دیر کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، شمعون کا انتقال ہو گیا، اس نو مسلم کا جو پہلے آگ کو پوجنے والا تھا لیکن اب مسلمان ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ رات ہوئی، اسی رات کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ مطلق نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں یہ کہتے رہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد اور اپنے مال و دولت پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملک پر میں نے کیسے مہر کر دی اور اقرار نامہ میں نے یہ کیوں لکھ دیا۔ اسی خیال میں تھے اور اسی خیال میں آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ خواب میں پہنچے تو آپ نے شمعون کو، اسی نو مسلم کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے سر پر تاج رکھا ہوا ہے
اور نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں وہ ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، دریافت کیا کہ اے شمعون کیا حال ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ آپ کیا پوچھتے ہیں، حق تعالی نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں میرا قیام کیا ہے، اور اپنا دیدار بھی اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر میرے خدا نے کی ہیں میں اس کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بیان نہیں کر سکتا۔ اے حسن بصری، اب آپ کے ذمہ کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجئے اپنا اقرار نامہ، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی بدکار، گنہگار اور کافر ناہنجار کی طرف بھی توجہ فرما لیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی بات کا عہد و اقرار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے عہد و اقرار کو سچا کر دیتا ہے، اور جو بات ان کے منہ سے نکل جائے وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جو ان ولیوں اور نبیوں کے بھی آقا و مولا اور سردار ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں نہ جنت کے مالک و مختار ہوں گے، اور ان کی یہ شان کیوں نہ ہوگی کہ وہ جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں اور جسے چاہیں جنت سے نکال دیں۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔